کلیجہ پھاڑ دیا اس تحریب نے۔ ذرا غور کیجئے، جب موت آئے گی تو یقین جانیے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی اور اس دنیا کے تمام کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا تمام مال وارثوں میں چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت جو سب سے پہلی چیز آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنے لگیں گے تو کہیں گے جنازہ لے آؤ۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب لاؤ۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، وہ لوگ جو آپ کو عارضی طور پر جانتے ہیں، وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست، وہ چند گھڑیاں یا چند روز غم کریں گے، اس کے بعد اپنی ہنسی اور مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ چند ہفتے یا چند مہینے یا 1 سال تک غم منائیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے آخرت۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر کے لیے، آخرت کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، لہٰذا آپ اس طرف بھی غور کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، تہجد، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ سب سے زیادہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ فرمان ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج ادا کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صدقے کا ذکر اسی لیے کرتی ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کے اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات کیجیے۔ اور بہترین چیز جو آپ اس وقت صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور نصیحت کیجیے، کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔